بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامہ اعمال، انسان کے تمام اچھے اور برے اعمال اس کے نامہ اعمال میں درج ہوں گے، اور کوئی معمولی سا عمل بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس میں درج نہ ہو۔ آخرت میں انسان کے اچھے اور برے اعمال اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور وہ ان کو اپنے سامنے پائے گا۔ مختصر الفاظ میں مولا کائنات امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان اپنے مال، اولاد اور اعمال کو اپنے سامنے دیکھے گا۔ وہ اپنے مال کو مخاطب کر کے کہے گا کہ مجھے تمہاری ہرس تھی اور تمہارے لیے میں نے خود کو بہت سی مشکلوں میں ڈالا، بتاؤ آج کے دن تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ اس کا مال جواب دے گا کہ تم مجھ سے اپنے کفن کا انتظام کر سکتے ہو۔ پھر وہ شخص اپنی اولاد سے مخاطب ہو کر کہے گا، میں نے ساری زندگی تم سے محبت کی، تمہاری بہترین پرورش کی، بتاؤ آج کے دن تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ اولاد کی طرف سے جواب آئے گا کہ ہم آپ کے کفن دفن کا مناسب انتظام کریں گے۔ پھر وہ اپنے اعمال سے پوچھے گا کہ تم میرے لیے مشکل تھے، میں نے تمہاری انجام دہی میں کوتاہی برتی، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ اس کے اعمال جواب دیں گے، ہم تمہارے ساتھ ہی ہوں گے، قبر میں بھی اور روز حساب و کتاب میں بھی، جب تک کہ تم اپنے خدا کے سامنے پیش نہیں ہو جاتے۔ پس اگر وہ مومن ہوگا تو خوش لباس، خوش شکل اور معطر شخص اس کے سامنے آئے گا۔ وہ مردہ شخص پوچھے گا، تم کون ہو؟ وہ جواب دے گا، میں تمہارے اچھے اعمال ہوں، میں دنیا میں آیا ہوں اور جنت تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ لہٰذا صحیح اور غلط عقیدے، اچھے اور برے اخلاق اس دنیا میں بھی انسان کے باطن میں موجود ہوتے ہیں، مگر اس دنیا کی مشغولات کی وجہ سے اس کو ان کی موجودگی کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تمام عقیدے، اعمال، اخلاق، خصوصیات کا اندازہ انہی کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 میں کہ جس میں ہے کہ ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نماز، روزہ، اخلاص، تقوی و پرہیزگاری، ایمان، صداقت، ایمانداری کو اس دنیاوی طرز کی ترازو میں کس طرح تولا جائے گا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، نہیں، اعمال جسم نہیں رکھتے کہ ان کو دنیاوی ترازو میں تولا جائے۔ جس چیز کو تولا جائے گا وہ اعمال کی کوالٹی اور معیار ہے، تو پھر ترازو یا میزان سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میزان سے مراد رسول خدا اور اماموں کے اعمال کا عکس ہے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ ترازو پیغمبر اور ان کے جانشین ہیں، لہٰذا رسول اکرم کا مقدس وجود اور ان کے معصوم جانشین ہی میزان کا یعنی ترازو کا مصداق ہو سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے امت کے لوگوں کے اعمال کو پرکھا جا سکے گا۔ ترازو کے پڑھنے کا بھاری یا ہلکے ہونے کا دار و مدار اس دنیا میں انسان کے عقیدے، اخلاق اور کردار پر ہے۔ صحیح عقیدہ، مضبوط ایمان، اچھے اخلاق، اچھے اعمال، خلوص اور اچھی نیت کے ساتھ عبادات انسان کی روح کو منور کر دیں گی اور اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جبکہ دوسری طرف غلط عقیدہ، برے اخلاق اور شیطانی اعمال روح کو خوفناک اور سیاہ کر دیں گے اور اس کا انسانیت کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ مگر قیامت میں جب اس کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں گے تو وہ ان سب کو اپنے ساتھ پائے گا۔ وہاں لوگوں کے اچھے اور برے اعمال کو تولنے کے لیے ایک ترازو نصب کیا جائے گا۔